بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل اور معلومات کے سلسلے کا ایک اور پروگرام، اور آج اس پروگرام میں بھی جس کا نمبر غالباً 83 ہے، قیوم نظامی صاحب کی کتاب کا تذکرہ جاری رہے گا۔ اس کتاب کے دوسرے یا تیسرے باب میں سن 1970 سے پہلے کی پیپلز پارٹی کی سوچ کی عکاسی کی گئی ہے۔ اس کتاب کے مطابق بھٹو صاحب اور ان کے بہت سارے ساتھی سن 70 کے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ نظامی صاحب نے لکھا ہے کہ حالیہ میں ایک کانفرنس ہوئی تھی پارٹی کی، جس میں اس مسئلے پر غور کیا گیا تھا، اور اس میں میر علی احمد تالپور اور معراج محمد خان نے اپنی تقریروں میں انتخابات میں اس بنا پر حصہ لینے سے روکنے کی کوشش کی تھی کہ انتخابات سے کچھ نہیں ہوگا، اس سے ملک میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ بھٹو صاحب نے اس وقت موقع پر اپنی تقریر میں جو کچھ کہا تھا، اس میں سے کچھ جملے قیوم صاحب نے لکھے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں ماؤ کو معراج محمد خان سے زیادہ جانتا ہوں، اور میں نے سوشلزم کو ان سے زیادہ بہتر طور پر پڑھا ہے۔ تو بہرحال یہ اکثریت جو تھی حالیہ کانفرنس میں، وہ انتخابات میں حصہ لینے پر آمادہ تھی، اور اس طرح سے پھر پیپل پارٹی نے انتخابات میں حصہ لیا۔ اور یہ بتاتے ہیں کہ اس موقع پر جن لوگوں کو بعد میں پیپل پارٹی کے مختلف عہدے دیے گئے، انہوں نے اس میں ایک ککر گراؤنڈ میں ایک تقریر کرتے ہوئے بھٹو صاحب نے ان کے ناموں کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ بھٹو صاحب نے کہا کہ پیپل پارٹی 7 افراد نے بنائی ہے، جن میں جے رحیم، معراج محمد خان، ڈاکٹر مبشر حسن، رسول بخش تالپور، شیخ محمد رشید، مخدوم طالب المولا اور حیات محمد خان شیرپاش۔ ان میں سے سوائے ایک یا دو کے سارے نظریاتی لوگ تھے، کوئی بڑے وڈیرے ایک دو کے سوا یا جاگیردار نہیں تھے۔ ان 7 افراد میں سے 6 بقول نظامی صاحب کے سوشلزم کے کٹر حامی تھے۔ ان میں سے صرف شیخ محمد رشید نے آخری دن تک بھٹو صاحب کا ساتھ دیا ہے، اور بقیہ سب لوگ وقتاً فوقتاً علیحدہ ہو۔ وہ لکھتے ہیں کہ بھٹو صاحب انتخابی جلسوں میں امریکی سامراج کی مخالفت کرتے تھے، اور جب امریکی سفیر سے ملتے تھے تو اسے کہتے تھے کہ پبلک جلسوں میں امریکہ کی مخالفت ان کی سیاسی مجبوری ہے تاکہ عوام کے ووٹ حاصل کریں، ورنہ وہ امریکہ کے خلاف نہیں ہیں۔ یہ تھا ان کی عوامی سیاست کا انداز، نظامی صاحب کی بقول۔ انہوں نے لکھا ہے کہ پیپلز پارٹی بہت تیز رفتاری کے ساتھ عوام میں مقبول ہو رہی تھی، اور اقتصادی قوتوں نے آخری حربے کے طور پر پیپل پارٹی کے خلاف کفر کے فتوے بھی جاری کیے تھے۔ 300 سے زائد علماء نے فتویٰ جاری کیا تھا کہ جو شخص پیپل پارٹی کو ووٹ دے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ پتہ نہیں یہ بات کہاں تک درست ہے۔ بہرحال اس میں انہوں نے مولانا کوثر نیازی کا خاص طور پر ذکر کیا ہے کہ مولانا کوثر نیازی جب پیپل پارٹی میں شامل ہوئے ہیں تو ان کو جماعت اسلامی کے پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنے کا فریضہ سونپا گیا، اور انہوں نے پھر بہت اچھے مقرر تھے، شعلہ بیان مقرر تھے، انہوں نے بہت حد تک اس پروپیگنڈے کا توڑ بھی کیا۔ اپنے رسالے شہاب کے ذریعے انہوں نے جماعت کے خلاف بہت کچھ لکھا اور پھیلایا۔ بہرحال جو اس زمانے میں مقبول ترین لیڈر تھے مولانا کوثر نیازی کے علاوہ، وہ حنیف رامے تھے، ڈاکٹر مبشر تھے، اور پھر ڈاکٹر مبشر کے کہنے پر ہی جو ہے وہ روزنامہ مساوات جاری کیا گیا۔ روزنامہ مساوات دراصل حنیف رامے صاحب کا اخبار تھا، اور وہ بہت سمجھ لیں سب کچھ تھے، وہ چپراسی سے لے کر اس کے ایڈیٹر تک بھی تھے۔ اور انہوں نے ایک زمانے میں بات کے نظامی صاحب نے اس میں حوالہ دیا ہے کہ بے نظیر صاحبہ جب مساوات کے دفتر گئیں تو انہوں نے رامے صاحب سے کہا کہ آپ کا بھی کچھ تعلق رہا ہے، تو رامے صاحب نے تندیہ طور پہ کہا کہ ہاں میں یہاں چپراسی کے طور پہ تھا، ویسے وہ اس کے مالک بھی تھے۔ بہرحال یہ مساوات جو ہے وہ پیپل پارٹی کا
اخبار بن گیا، بھٹو خاندان کے حوالے انہوں نے اس کو کر دیا، اور حنیف رامے صاحب پھر بعد میں پارٹی سے علیحدہ بھی ہو گئے، پھر دوبارہ پارٹی میں آ گئے۔ بہرحال اس کتاب میں اس کا، اور پھر انتخابات دوسرے سر کے، اس کا بھی کچھ حوالہ اس میں دیا گیا ہے کہ بڑے بڑے پنجاب میں خاص طور پہ جو بڑے بڑے سیاستدان تھے وہ ان کے کارکنوں سے ہار گئے۔ سندھ میں البتہ انہوں نے جو نشستیں دی تھیں وہ انہی لوگوں کو دی تھیں جو ایوب خان کی کنونشن لیگ میں شامل تھے، وہی وڈیرے تھے، وہی کم لوگ تھے جو کارکن کی سطح پر ہوتے ہوئے جن کو یہ پیپل پارٹی کے ٹکٹ دیے گئے تھے۔ سن 70 کا بہت تفصیل سے اس میں ذکر ہے، اور اس کے بعد کے پھر جو حالات رہے وہ بھی اس میں کچھ چارٹ اور تفصیل دی گئی ہیں کہ کتنی کتنی سیٹیں کہاں سے حاصل کی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں مفتی محمود صاحب کے ہاتھوں بھٹو صاحب کی شکست کا بھی اس میں ذکر ہے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں پھر اس کتاب سے کچھ اخذ کر کے آپ کو سنائیں گے۔ انور سعید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔